اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ریاست تلنگانہ کی جانب سے شروع کردہ ڈیجیٹل کلاسز کے تحت آن لائن کلاسز میں جو تعلیم کا آغاز کیا گیا ہے، اس وبا کی وجہ سے جو سال ضائع ہو رہا تھا، اس کو جو ہے کارآمد بنانے کے لیے ڈیجیٹل کلاسز کے تحت آن لائن کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ اس ضمن میں سطح اول اور جو ہے سطح دوم کے تحت مشاغل، اعادہ پروگرام اور نصابی جو ہے مضامین کے ذریعے کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ آئیے آج ہم سطح دوم کے تحت جماعت دوم کی جو ہے کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور چونکہ زبان و ادب دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، حصہ نثر اور حصہ جو ہے نظم، جس میں نوم جماعت کے تحت 14 ایسے ادوات ہیں جس میں 7 حصہ نثر سے ہیں اور 7 حصہ نظم سے ہیں۔ حصہ نظم کل اقسام کو بھی کہتے ہیں، اور اس میں مختلف جو اقسام ہوتی ہیں، جیسے نظم، غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، مناجات اور نعت، مرثیہ۔ آج ہم یہاں نظم مناجات کے تحت اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی جو بڑائی، اس کی عظمت کا تذکرہ ہو، وہ ہم کہلاتی ہے۔ لیکن مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے منت سماجت کے ساتھ اپنی حاجات، اپنی ضرورتوں کو جو ہے اللہ سے مانگا جائے، ایسے نظم کو جو ہے مناجات کہتے ہیں۔ آج ہم اپنی جو ہے نوم جماعت کی درسی کتاب کا آغاز کرتے ہوئے کب تک میرے مولا اس مناجات کو جو ہے پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، روزانہ اسمبلی میں آپ جو ہے اللہ سے جو ہے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی ہو شمع کی صورت خدایا میری، یہ بھی جو ہے ایک مناجات ہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس کتاب میں جو ہے ابتدا میں تمہید کے طور پر آپ کو جو ہے آپ کے ذہن سازی کے لیے اس کو رکھا گیا، چند اشعار آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے تحت چند سوالات ہیں، جیسے ان اشعار میں شاعر کس سے مخاطب ہے، آپ کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے اور اس کا جواب جو ہے تلاش کرنا ہے۔ ان اشعار میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، بادشاہ دنیا کا اندھیرا کس چیز سے دور کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی پروانے جیسی ہونی چاہیے، کیوں؟ آپ کو اس پر غور کرنا ہے، چونکہ آپ روزانہ اس دعا کو پڑھتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے۔ لیکن یہاں آپ جو ہے اس کو غور کیجئے، اس دعا میں آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں، تب آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے دراصل اللہ سے روزانہ ہم جو ہے ہدایت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے جو ہے ہدایت کو مانگ رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہاں اس مناجات کے پڑھنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نصاب میں اس کو شامل کرنے کا جو مقصد ہے کہ طلباء کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا، کیا مانگنا، کس طرح مانگنا، بس یہ آ جائے۔ اس سبق کے پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آئیے ہم اس جو ہے نظم کا آغاز کرتے ہیں، جو 4 بند پر مشتمل ہے۔ دراصل اس کو طلباء سے جو ہے کتاب کے مطابق طلباء خود پڑھنا چاہیے، لیکن یہ چونکہ ڈیجیٹل کلاس ہے اس لیے نمونے کے طور پر میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ بھی اس کو جو ہے بہترین تغیر و لحن کے ساتھ گھر میں اس کی مشق کیجیے، اس کو پڑھیے، روانی کے ساتھ پڑھیے، پھر اس کے جو ہے معنوں کو سمجھتے ہوئے، اس کے جو ہے مفہوم کو سمجھتے ہوئے دوبارہ پڑھنے کی جو ہے مشق کیجیے۔ ایک حرف تمنا ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، کب تک میرے مولا
ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے، میں آس کا بندہ ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، کب تک میرے مولا؟ یہ اشک کہاں جائیں گے، دامن مجھے دے دے، اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے، میں شاخ سے ٹوٹا ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، کب تک میرے مولا؟ سرتاب قدم اپنی مرادوں کو سنبھالے، جاتے ہوئے تکتے ہیں مجھے قافلے والے، میں لالے صحرا ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، کب تک میرے مولا؟ اے کاشف اسرار نہانی تیرے صدقے، اب شاز کو دے حکم روانی تیرے صدقے، ٹھہرا ہوا دریا ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، کب تک میرے مولا؟ کب تک میرے مولا؟ شاعر اپنے احساسات، اپنی مرادیں، اپنی خواہشات، اپنی آرزو اللہ کے حضور ان اشعار کے ذریعے، ان بند کے ذریعے پیش کر رہا ہے۔ در حقیقت یہ صرف شاعر کے اپنے خیالات نہیں ہیں، بلکہ عمومی طور پر ہر انسان کی یہ آرزو، یہ خواہش، یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے جو ہے اپنی آرزو، اپنی جو ہے خواہشات کو طلب کرے۔ آئیے ہم اس نظم کے جو ہے تحت جو بند کیے گئے ہیں ان کے جو ہے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نظم کب تک میرے مولا میں شاعر خدا سے اپنی عاجزی و انصاری کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں خود ایک مجسم تمنا ہوں، اے میرے مولا میں کب تک چپ رہوں اور صبر کروں۔ وہ اپنی اس تجسس کو جو ہے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پہلے بند میں وہ اللہ سے اس طرح سے مخاطب ہے، اے میرے دل میں رہنے والے، اے میرے دل میں رہنے والے، یعنی مکین یعنی اے میرے دل میں رہنے والے۔ دل میں کون رہتا ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، اسے ڈھونڈنے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس محسوس کرنا چاہیے، اس کو جو ہے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے دل میں رہنے والے، برداشت کی شدت سے کہیں میرا دل ٹوٹ نہ جائے، میرے اندر جو تکالیف کا، غموں کا جو درد بھرا ہوا ہے، میں اس کا مداوا چاہتا ہوں، میں اس سے جو ہے چھٹکارا چاہتا ہوں، اور آپ سے جو ہے ان کا ازالہ چاہتا ہوں کہ یہ مشکلات مجھ سے دور ہو جائیں، مجھے راحت، سکون حاصل ہو، میسر ہو۔ میں تیرے در کا گدا ہوں۔ لوگ مختلف جو ہے مقاموں پر جاتے ہیں، لیکن میں چونکہ تو میرا رب ہے، میرا پیدا کیا، مجھے پیدا کرنے والا تو یہ، مجھے پالنے والا تو یہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تیرے در کا گدا ہوں، تجھ سے مانگنے بیٹھا ہوں۔ یہ راست اللہ تعالیٰ سے جو ہے مخاطب ہے اور مانگ رہا ہے۔ تیری عطا کا انتظار کرتے کرتے کہیں میرے ہاتھ سے کاسہ گدائی نہ چھوٹ جائے۔ اے اللہ میں کب سے مانگ رہا ہوں، لیکن میری مرادیں ہیں کہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے مانگنے میں کوتاہی ہے، کمی ہے، جس طریقے سے، جس طرح سے مجھے مانگنا چاہیے شاید وہ مجھ میں کمی رہی ہو۔ پھر وہ اپنے اندر جو ہے عجز و انصاری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے جو ہے طلب کرتا ہے، بارہا وہ جو اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میری مرادیں پوری کر۔ میری ساری امیدوں کا مرکز بس تو ہے، میں تو تجھ ہی سے
آس لگائے بیٹھا ہوں، آخر کب تک منتظر رہوں؟ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اے اللہ میری التجا، میری آرزوؤں کو سن لے اور میری مرادوں کو پوری کر دے۔ اسی طرح اے میرے مولا، میرے آنسوؤں کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لے۔ میری جو دکھ تکلیفوں سے جو آج میرا برا حال ہے، میرے جو آنسو بہ رہے ہیں، تو اپنے جو ہے دامن میں اس کو سمیٹ لے۔ اے بہاروں کو لوٹانے والے، مایوسی کے ہوا ویرانوں سے نکال کر خوشیوں اور راحت کے جو گلشن میں مجھے پہنچا دے۔ میری حالت شاخ سے ٹوٹے ہوئے اس پتی کی طرح ہے جو ہواؤں کے تھپیڑوں کی زد پر ہوتا ہے۔ میں آخر کب تک بھٹکتا رہوں؟ مجھے جلدی سے سیدھی راہ پر جما دے۔ میں دنیا کی جو ہے آس میں، دنیا کی خواہش میں اس طرح بھٹک گیا ہوں کہ تجھ سے میرا جو ہے تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے جو ہے اپنے ہدایت کو جو مانگتا ہوں، تو مجھے سیدھی راہ پر جما دے۔ اسی طرح شاعر جو ہے تیسرے بند میں اللہ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ میں سر سے پاؤں تک خواہشات میں ڈوبا ہوا ہوں۔ دنیا کی حرص، دنیا کی جو ہے دنیا کمانے میں جو ہے اس طرح اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوں کہ سر سے پاؤں تک میں جو ہے صرف دنیا، پیسہ، ایک مکان، دوسرا مکان، تیسرا مکان، ایک گاڑی، دو گاڑی، تین گاڑی، اپنی جو ہے ختم ہونے والی عورتوں کے پیچھے اپنے اوقات کو جو ہے لگا کر اپنی ساری زندگی جو ہے اسی میں کھو دیا ہوں، اور انہی کی تکمیل میں مگن ہوں۔ بے شمار لوگ ایک کے بعد دیگر دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے بھی وہ مجھے ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ تعجب سے یہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ ہم کو دیکھ کر بھی نہیں سدھر رہا ہے۔ یہ ہم کو جو ہے کہ دنیا میں لوگ آ رہے ہیں، چند روزہ زندگی گزار کر اپنے اوقات، اپنے اعمال جو ہے اختیار کرتے ہوئے یہاں سے پھر گزر کر موت کے ذریعے جا رہے ہیں، اور یہ بندہ ہے کہ جو ہے اپنی زندگی کو، اپنی جو ہے آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو ایسے جو ہے جگہ صرف کر رہا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کا کوئی دائمی وجود نہیں ہے۔ یہ ایک نہ ایک دن بالکل فنا ہونے والی ہے، جدا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس طرح جو ہے شاعر سے قافلے والے جو جا رہے ہیں، دنیا چھوڑ کر جو لوگ جا رہے ہیں، جاتے جاتے بھی وہ اسے جو اس طرح سے جو ہے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، ہم کو دیکھ کر بھی جو نصیحت حاصل نہیں کر رہا، ہم کو دیکھ کر بھی یہ جو ہے اپنی جو ہے زندگی کو سیدھی راہ پر نہیں جما رہا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہے کہ میں کیسا نادان ہوں کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی بجائے دنیا میں مگن ہوں۔ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی ریگستان کا کھلا ہوا پھول ہوں جسے کبھی بہا نہیں ہے، جسے ہمیشہ کے لیے کوئی جو ہے وجود نہیں ہے۔ ریگستان میں جو ہے کوئی پھول ہمیشہ کے لیے تر و تازہ نہیں رہ سکتا، چونکہ وہاں نہ کوئی پانی ہوگا، نہ کوئی اس کو جو ہے نمو جو ہے غذا ملے گی جو وہ پھل پھول سکے، آگے بڑھ سکے۔ ریگستان کی مثال دے کر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر جو ہے جس کا جو ہے زندگی نہ ہو وہ وہاں پر کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ تو یہاں بھی جانے والے قافلے مجھے اس بات کی طرف جو ہے اشارہ دے رہے ہیں کہ اے دنیا کے پیچھے پھرنے والے، دیکھ ہم کو اور نصیحت جو قبول کر کہ ساری کامیابیاں، ساری جو ہے دھن دولت، مال و متاع، یہ سب ایک دن چھوٹنے والے ہیں، ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ بجائے اس کے پیچھے پھرنے کے تو اس کام کی طرف جو لوٹ جو ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ جو ہے تیرے لیے ساتھ دے، تیری کامیابی کا جو ہے سبب بنے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یعنی تجھے اس سے نیک اعمال کرنی چاہیے، اللہ کی رضا تجھے حاصل کرنی چاہیے، جو تجھے جو ہے آخرت کی زندگی میں جنت جو ہے دلائے، ہمیشہ کی جو ہے راحت دلائے، ہمیشہ کی جو ہے کامیابی تجھ کو نصیب ہو۔ اسی طرح شاعر جو ہے اپنے چوتھے بند میں جو اللہ سے مخاطب ہو کر یہ طلب کر رہا ہے، اے پوشیدہ رازوں پر سے پردہ ہٹانے والے، میں تجھ پر فدا ہوتا ہوں۔ اے اللہ مجھے خواہشات کی غلامی سے نکال دے اور اطاعت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھ میں مزید قوت برداشت باقی نہیں رہی،
اب تو میری مدد فرما اور مجھے صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہاں جو ہے شاعر اپنے جو ہے احساسات ظاہر کرتے ہوئے دنیا والوں کو، ہم طلباء و طالبات کو، ہم انسانوں کو جو ہے یہ سبق دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ ہم کو جو ہے دنیا کی خواہشات سے نکل کر اپنی جو ہے زندگی کو اللہ کے جو ہے حضور پیش کرنا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور اللہ سے ہدایت کو طلب کرنا ہے، اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر جو ہے ڈالنے کے لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ ہدایت طلب کرنا ہے کہ اللہ مجھے اپنی زندگی دنیا میں جو ہے بہتر طریقے سے گزارتے ہوئے ہمیشہ کی جو دائمی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے مجھے ہدایت نصیب فرما، میری جو ہے مدد فرما، میرے جو ہے اعمال کو جو قبول فرما اور میری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ جہاں شاعر اس نظم کے ذریعے سے ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں کیا مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ آج ہم جو ہے اس سبق کے ذریعے سے عملی زندگی میں یہ سیکھے ہیں کہ ہمیں کس سے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ جب ایک انسان سے جب کوئی چیز مانگو اور اس میں جو ہے غیر توجہی ہو تو وہ جو ہے ہم کو جو ہے حاصل نہیں ہوتی۔ جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں تو کیسے مانگنا چاہیے، یہاں ہم کو جو ہے یہ درس دیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے کہ عجز و انصاری کے ساتھ اللہ کے حضور ہم کو جو پیش ہونا ہے، بار بار اپنی جو ہے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، بار بار اپنی جو ہے کوتاہیوں پر جو ہے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو کر ہمیں ہدایت طلب کرنا ہے، ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی اور جو ہے کامیابی اللہ سے مانگنا ہے۔ آج ہم اس سبق کے ذریعے سے اللہ سے جو ہے کیسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے اور کس طرح مانگنا ہے سیکھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ جو ہے اس پر عمل کریں گے۔ آئیے اس کے تحت نئے الفاظ جو دیے گئے ہیں ان پر ہم جو ہے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حرف تمنا یعنی آرزوؤں کا جو ہے رکھنے والا، آرزوؤں کو جو ہے آرزوؤں سے بھرا ہوا۔ اسی طرح دل کے مکین یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کو جو ہے مخاطب کیا گیا ہے کہ میرے دل میں رہنے والے اے میرے رب، اللہ سے جو ہے مخاطب کیا گیا ہے۔ آس کا بندہ یعنی امید رکھنے والے، ہم کس سے امید رکھتے ہیں؟ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے جو ہے ہر طرح ہر چیز کے جو ہے اللہ سے ہونے کی جو ہے آس رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ یہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ آس کا بندہ کہتا ہوا مخاطب ہے۔ اشک اپنی جو ہے ندامت کے ذریعے سے آنکھوں سے آنسو بہا کر وہ اللہ سے جو ہے طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ یہاں اشک یعنی کہ آنسو۔ اسی طرح باد بہاری وہ اللہ سے جو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے بہاروں کے جو ہے ہوا، ایسی ہوا جو بہاروں کو جو ہے بہاروں کا رخ دینے والی، بہاروں کو جو ہے ہوا، بہاروں کی ہوا دینے والی۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ مخاطب ہو کر اے بہاروں کو جو ہے رونق دینے والے، بہاروں کو جو ہے بہار پہنچانے والے، میں تجھ سے جو ہے اپنی زندگی کے اندر بھی بہار طلب کرتا ہوں۔ اس طرح سے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے مخاطب۔ سر تابہ قدم، اول تا آخر، کیا سر سے پاؤں تک وہ جو ہے گناہوں میں جو ہے ڈوبا ہوا تھا اور اس کا جو ہے ازالہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ وہ اللہ سے جو ہدایت طلب کر رہا ہے۔ لالے صحرا، ایسا پھول جو ریگستان میں کھلا ہو، لالے صحرا ایسا پھول جو ریگستان میں کھلا ہو جس کو کوئی دائمی وجود نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کی جو ہے زندگی کو بقا نہیں ہوتی۔ کاشف اسرار نہانی، یہ کھول کھول کر ظاہر کرنے والا، کاشف یعنی کھول کھول کر جو ہے ظاہر کرنے والا، اسرار نہانی ایسے جو راز جو چھپے ہوئے ہوں پوشیدہ ہوں۔ یہاں جو ہے ایسے چند الفاظ جو نئے ہم کو مطالعے میں آئے ہیں، جو جس کے جو ہے ہم کو ان کے جو معنوں کو سمجھتے ہوئے آپ جو اس کو اپنے جو بیاضی کی کاپی میں جو اس کو جو ہے نوٹ کرنا چاہیے اور اس پر جو ہے مشق کرتے ہوئے دوبارہ آپ جو اس سبق کو جو ہے تغیر و لحن کے ساتھ بہترین انداز میں پڑھیے، بار بار پڑھیے، اس کو سمجھیے، پھر جو ہے اس کے مفہوم کو جو ہے بیان کرنے کی کوشش کیجیے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے اس سبق سے جو ہے کچھ ضرور سیکھیں گے اور جو ہے اس پر جو ہے مشق کرتے ہوئے اپنی جو اصلاح حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔ اگلی سبق جو ہے اگلے جو ہے سبق میں جب انشاءاللہ پھر آپ سے مخاطب